الرحیم. سب سے پہلے مسٹر چیئرمین کو منسٹر صاحب اگر یہاں آ جائیں تو منسٹر صاحب ابھی گئے آ رہے ہیں واپس. جی میں سب سے پہلے تو روانڈا کے سینٹ کے پریزیڈنٹ کو خوش آمدید کہتا ہوں, ان کی پوری وفد کو. یہ ہمارے لیے اعزاز ہیں, ہم اس پہ خوش ہیں, ان کی آمد پہ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. مسٹر چیئرمین, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی قیادت میں سینٹ آف پاکستان کا ایک جلوس جائے تمام سینیٹرز کے ساتھ اور فلسطینی ایمبیسی کے ساتھ اظہاری یکجہتی کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطینی ایمبیسی کے بعد وہی جلوس آپ کی قیادت میں تمام پارلیمنٹیرین اور سینیٹرز کا امریکی ایمبیسی پہ جائے, اور جو قتل عام کا لائسنس اسرائیل کو امریکہ نے دیا ہے تو امریکہ کی مذمت کریں اور ان کے خلاف اپنا احتجاج وہاں امریکی سفارت خانے کے سامنے ریکارڈ کریں. مسٹر چیئرمین, 7 اکتوبر کو غزہ میں جو بالخصوص واقعات ہوئے انسانی تاریخ کا ایک بدترین محاصرہ ہے اور شدید ترین انسانی المیہ ہے. بری, بحری, فضائی تینوں اطراف سے اس وقت کارپیٹ بمباری وہ غزہ کے اوپر ہو رہی ہے. امریکہ, برطانیہ, جرمنی, فرانس, یورپی یونین یہ مکمل طور پر سفارتی مالی سپورٹ بھی دے رہے ہیں اور اسلحے کی سپلائی بھی اسرائیل کو کر رہے ہیں. ایک جینوسائیڈ ہے, ایک میسیکر ہے, ایک کارنیج ہے, ایک نسلی صفائی ہے جو یورپی یونین امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل نے غزہ کے اندر جاری کیا ہے. یہ جو وائٹ فاسٹ فورس کا بات ہو گئی ہے, وائٹ فاسٹ فورس سے ٹیمپریچر 800 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے, اور وائٹ فاسٹ فورس کے بم استعمال کر رہا ہے اسرائیل. یہ وار کرائم ہے جو کہ اسرائیل جس کا ارتکاب کر رہا ہے. مساجد, گرجا گھر, ہسپتال, سکولز بلا دریغ بمباری اس کے اوپر کر رہے ہیں, اور کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کے اسرائیل جو ہیں وہ مرتکب ہو رہا ہے. آج کی تاریخ تک 9000 لوگ غزہ میں شہید ہوئے ہیں, 120 لوگ یہ مغربی کنارے میں شہید ہوئے ہیں, 20,000 لوگ غزہ میں زخمی ہوئے ہیں اور 2000 لوگ مغربی کنارے میں زخمی ہوئے ہیں. 50% گھر تباہ ہو چکے ہیں اور 12 لاکھ فلسطینی غزہ کی پٹی میں وہ ڈسپلیس ہو چکے ہیں. ایک بدترین قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور انسانیت کے خلاف جرائم ہیں. مسٹر چیئرمین, فلسطین کا مسئلہ یہاں بات ہوئی 7 اکتوبر سے نہیں ہے, 1967 سے بھی نہیں ہے. میں بڑے ادب سے کہتا ہوں, آرمی چیف کے ساتھ فلسطینی سفیر نے ملاقات کی, اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ آئی, ہماری حکومت نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی کہ 1967 سے قبل کے جو سرحدات ہیں میں اس کو درست نہیں سمجھتا. یہ قائد اعظم کی پالیسی نہیں ہے, یہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے, اس کی کہیں بھی پارلیمنٹ سے منظوری نہیں لی گئی. مسٹر چیئرمین, یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے یہ 1967 کا یا 1948 کا نہیں ہے, یہ 1917 کا ہے. یہ ہے بالفور ڈکلیریشن. میں اس کے 2 جملے آپ کو سناتا ہوں. His Majesty government view with favor the establishment in Palestine, یہ word بہت, in Palestine of a national home for the Jewish people. یہ دیکھیں ایک ملک ہے, اس کے باشندے ہیں, اور برطانیہ کہتا ہے کہ ہم اس ملک سے ان باشندوں کو نکال کر اسے جیوش نیشنل سٹیٹ بنائیں گے. یہ 1917, 106 سال ہو گئے ہیں فلسطینیوں کے مظلومیت کے. مسٹر چیئرمین, یہ وہاں سے آیا ہے. اسی لیے قائد اعظم علیہ الرحمہ نے جب اسرائیل کا قیام ہو رہا تھا اسے انلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ, یہ مغرب کی ناجائز اولاد, اس کو قائد اعظم نے قرار دیا ہے. اور قائد اعظم نے جو ٹرومین کو خط لکھا ہے اس کے 2 جملے میں آپ کو سناتا ہوں. اس سے پاکستان کی پالیسی کا تعین ہوتا ہے. کوئی 2 اسٹیٹ ہمیں منظور نہیں ہے. فلسطینیوں کی سرزمین پر کسی اسرائیلی ریاست کا قیام نہ ہمیں منظور ہے نہ بابا قوم کو منظور تھا. انہوں نے ٹرومین کو لکھا تھا, ایٹ دس آور when Muslim world has received a terrible shock owing to the most unfortunate decision of the United Nations Organization to enforce partition of the Palestine, I would like to address to you, Mr. President, this personal appeal. The decision is ultra-vires of the United Nations Charter and basically wrong and invalid in law. قائد اعظم نے 2 اسٹیٹ تھیوری کو
रॉन्ग करार दिया था, अनलॉ करार दिया था। इसलिए फलस्तीन फलस्तीनियों का है, सारा का सारा उनका है, और किसी का फलस्तीन की सरजमीन के ऊपर कोई हक नहीं है। पाकिस्तान की किसी पार्लियामेंट ने दो रियासती हल की तरफ कोई फार्मूला नहीं दिया है, कोई फैसला नहीं दिया है। इसलिए फलस्तीन की सरजमीन पर इल्लीगल ऑक्यूपेशन किसी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, मैं इस मौके के ऊपर हमास को खिराजी तहसीन पेश करता हूं, और ये हमास के तर्जुमान है अबू उबैदा। मैं अबू उबैदा को खिराजी तहसीन पेश करता हूं, मैं हमास को सलाम पेश करता हूं, मैं गजा के लोगों को सलाम पेश करता हूं। मिस्टर चेयरमैन, 3 काम किए हैं हमास ने, गजा के लोगों ने। नंबर 1, इसराइल नाकाबिल शिकस्त है, इसको हवा में उड़ा दिया। नंबर दो ये कि जो आलमी इस्लाम के हुक्मरान इसराइल को तस्लीम कर रहे थे, फलस्तीन को नेग्लेक्ट करके, और जिसके बारे में नेतन्याहू ने कहा था कि लंबी लाइन मुसलमान मुल्कों की लगेगी इसराइल को तस्लीम करने की, इसराइल को तस्लीम करने की आलमी इस्लाम के अंदर इस मंसूबे को मलियामेट कर दिया। और नंबर 3 काम यह किया कि उम्मत को उम्मीद दी, उम्मत को कुव्वत दी कि अपनी आजादी के लिए, हुर्रियत के लिए, अपनी जमीन के लिए इस्तेमार और इस्तेमार की नाजायज औलाद के खिलाफ जद्दोजहद की जाए। तो मैं अबू उबैदा को खिराजी तहसीन पेश करता हूं। मिस्टर चेयरमैन, कोई मेडल इसके सीने पर नहीं है, किसी फौजी अकेडमी, अस्करी अकेडमी ने इससे तरबियत नहीं ली है, लेकिन वो जर्नैल जिनके सीनों पर मेडल्स हैं और जो अस्करी अकेडमियों से पारे होते हैं, वो इसके पांव के खाक के बराबर भी नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, इन्होंने जो किया अपनी आजादी के लिए, अपनी वतन की आजादी के लिए, मिलिट्री एकेडमी में वो पढ़ाया जाएगा। और आप देखें लॉज ऑफ वॉर, किस तरह जंगी कैदियों के साथ सलूक किया, बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक, इस्लाम के कानून के मुताबिक, कि खुद इसराइल के जंगी कैदी हमास और अबू उबैदा की बेहतरीन सलूक की गवाही वो इसराइल के अंदर दे रहे हैं। तो मैं अबू उबैदा को खिराजी तहसीन पेश करता हूं। उन्होंने बदर की याद, उहद की याद, खंदर की याद ताजा की, उन्होंने सहाबा किराम की याद ताजा की, उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी की याद ताजा की। वो उम्मत के हीरोज हैं और उन्होंने उम्मत को कामयाबी का रास्ता दिखाया। मिस्टर चेयरमैन, मैं अल जजीरा को खिराजी तहसीन पेश करता हूं। अल जजीरा, उन्होंने उनके खुसूसन उनके जो सहाफी हैं वाइलुद्दोह, जिनके बेटा, बेटी, पोता, एहलिया, सबको खानदान को कत्ल कर दिया गया, लेकिन वो इसराइल की जो वॉर क्राइम है उसको आश्कारा कर रहा है। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की तमाम मीडिया खिराजी तहसीन के मुस्तहिक है कि वो इसराइली क्राइम्स को दिखा रहा है, लेकिन बिलखसूस जियो न्यूज ने अपने रिपोर्टर्स लबनान की सरहद पर भेजकर वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इसराइल की दहशतगर्दी, गजा और फलस्तीनियों की मजलूमियत दिखा रहे हैं। तो मैं मीडिया को खिराजी तहसीन पेश करता हूं। मैं गजा के डॉक्टर्स को, गजा के पैरामेडिक्स को, गजा के नर्सिंग स्टाफ को खिराजी तहसीन पेश करता हूं। और मिस्टर चेयरमैन, मैं ये अर्ज करूंगा कि ये अखलाकी और सियासी सिफारती हिमायत बहुत हो गया। आलमी इस्लाम अस्करी मुदाखलत करे, अमलन मुदाखलत करे। इस्माइल हानिया ने यह कहा है कि क्या आलम इस्लाम आखिरी फलस्तीनी बच्चे की कत्ल का इंतजार कर रहे हैं? तो मिस्टर चेयरमैन, मैं समझता हूं कि आप अगर अस्करी मुदाखलत नहीं कर सकते तो इस्माइल हानिया ने कहा कि हमें 10% असलहा दे दें, हम आइंदा जुम्मा आपको मस्जिद अक्सा में पढ़वाएंगे। तो आलम इस्लाम क्या कर रहा है? वो यूनाइटेड नेशन तो हॉस्टेज ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक बन गया है, ओआईसी अंजुमन गुलामान अमेरिका बन गया है, और वो खामोश तमाशाई बन के फलस्तीनियों की कत्लेआम की वो तमाशा देख रहे हैं। अगर आप अस्करी मुदाखलत नहीं कर सकते तो आप असलहा की सप्लाई कर दें, आप कम से कम तेल बंद कर दें। मिस्टर चेयरमैन, आखिरी बात मैं ये करूंगा, उसके बाद मैं सिर्फ तजावीज देके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा कि देखिए, गजा ये आपका आखिरी मोर्चा है। अल्लाह ना करे गजा का सकूत हो गया तो इसके बाद मस्जिद अक्सा का इन्हिदाम होगा, इसके बाद हरमैन शरीफैन पर इसराइल का कब्जा होगा। ये उन्होंने ग्रेटर इसराइल के नक्शे जो उनके पार्लियामेंट पे लगाए, उसमें उन्होंने वाज़ेह ऐलान इस बात का किया है। और अगर गजा का सकूत हो गया, अल्लाह ना करे गजा का सकूत हो गया, तो उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों और जर्नेलों को उम्मत कभी भी माफ नहीं करेगी। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, मैं ये तजावीज देता हूं कि इनके ऊपर पाकिस्तान मुद्दई बने और ओआईसी के प्लेटफॉर्म से ओआईसी को मुद्दई बनाएं। नंबर 1, नाकाबंदी खत्म करें और गजा के ऊपर हमले खत्म करें
اور غزہ کی حملے ختم اگر نہیں کر سکتے اور ناکہ ختم نہیں کر سکتے تو پھر تیل بند کریں اور عملاً عسکری مداخلت مل کر لیں. وہ جو 45 ممالک کی فوج ہے جنرل راحیل شریف کی قیادت میں، وہ کہاں ہے؟ یہ جو 60 مسلم ممالک کی 80 لاکھ ریگولر آرمی ہے، یہ کہاں ہے؟ ہمیں تو یہ کہیں نظر نہیں آ رہی. چند حریت پسند ہیں جو دنیا کی بڑی دہشت گرد ریاست کے خلاف کھڑے ہیں اور لڑ رہے ہیں. تو حملے بند کیے جائیں، ناکہ بندی ختم کی جائے، اور اگر یہ نہیں ہوتے تو تیل بند کریں اور عسکری مداخلت عالم اسلام کریں. دوسرا یہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کوریڈور جو صحرائی سینا سے رفح کراسنگ کے ذریعے سے اس کو قائم کیا جائے تاکہ وہاں پہ خوراک، ادویات اور دوسری ضروریات پہنچائی جائے. تیسرا یہ کہ آزادی فلسطین کے لیے فنڈ قائم کیا جائے. آزادی فلسطین کے لیے سب سے پہلے فنڈ قائد اعظم نے اور آل انڈیا مسلم لیگ نے قائم کیا تھا. آزادی فلسطین فنڈ قائم کیا جائے. اور نمبر 4 یہ کہ غزہ اور فلسطین پروٹیکشن فورس کا قیام امت مسلمہ کولیکٹیولی کر لے. غزہ اور فلسطین پروٹیکشن فورس کا قیام کر لیں. اور نمبر 5 یہ کہ عالم اسلام سفارتی بائیکاٹ کرے، تجارتی بائیکاٹ کرے ان ممالک کا جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، سفارتی سپورٹ دے رہے ہیں، اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی قراردادوں کو ویٹو کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مصنوعات کا بائیکاٹ کرے. پاکستان مصنوعات کا بائیکاٹ کرے، پاکستان سفارتی بائیکاٹ کرے، پاکستان سفارتی، سیاسی اور مصنوعات کی بائیکاٹ کے لیے مدعی بنے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز میں. اور چھٹا یہ کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اسرائیل کے جو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے اس پہ پاکستان مدعی بنے اور متفقہ طور پر OIC کے پلیٹ فارم سے اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جائے اور OIC اپنا ایک فوجداری عدالت قائم کریں. OIC اپنے پلیٹ فارم سے ایک فوجداری عدالت قائم کر کے اسرائیل کے جنگی جرائم کو وہ اس کی وہاں پہ سماعت کر لیں جو وہ غزہ کے اندر کر رہے ہیں. مسٹر چیئرمین، مجھے یقین ہے انشاءاللہ، مجھے یقین ہے فتح حق کی ہوگی، فتح آزادی کی ہوگی، فتح حریت کی ہوگی. یہ جو فلسطین کا جھنڈا ہے یہ انشاءاللہ لہرایا جائے گا. کوئی اسرائیل نہیں ہے، قابض قوتوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. انشاءاللہ یہ جھنڈا یہ لہرایا جائے گا اور فرام دا ریور ٹو دا سی فلسطین ول بی فری. انشاءاللہ پورا کا پورا فلسطین آزاد ہوگا. یہ قربانیاں رنگ لائے گی. یہ جو ریاستی دہشت گردی ہے، یہ جو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے، یہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہوگا. تھینک یو.